کہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع فرما برداری اور غلامی میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت بھی آپ کا رعب دبدبہ، آپ کا معیار اتنا تھا کہ کوئی مکہ کی سرزمین پر کوئی کافر بھی آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق اعظم، آپ کا نام عمر بن خطاب ہے، آپ کے والد گرامی کا نامی اسم گرامی ہے خطاب، اور قبیلہ بنو عدی کے آپ کا تعلق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال یہ چھوٹے ہیں، اور ایسی قداور شخصیت کہ جس جگہ بھی، جس مجلس میں، جس محفل میں یا کسی قافلے میں جا رہے ہوتے تو آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی۔ آپ ایک ایسے شاذور اور ایسے کشتر تھے کہ مکہ کی سرزمین پر کبھی بھی کسی نے آپ کو چت نہیں کیا، کبھی آپ کی کسی نے پشت نہیں لگائی۔ کبھی آپ باہر نکلتے، آپ گھوڑے کو بھگاتے اور خود اس کے پیچھے بھاگتے، گھوڑے کو بھگاتے ہوئے، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چھلانگ لگاتے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ کی بارگاہ سے حضرت فاروق اعظم کو لیا ہے، طلب کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلام سے عزت پاتے ہیں۔ فاروق اعظم کا کیا مقام ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ فاروق اعظم، ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، وہ آپ سے سبقت لے گئی، انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کہیں کسی سفر میں جاتے، کسی راستے میں جاتے تو آپ کا ایک رعب دبدبہ ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کو نکلے باہر، تو شکار کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، شکار آگے سے نکلا، آپ کو خبر نہیں کہ دوسری جانب، اس وقت آپ نے اسلام قبول ابھی تک نہیں کیا تھا، دوسری جانب خالد ابن ولید ہیں، وہ بھی اسی شکار کے پیچھے ہیں، یہ بھی اسی شکار کے پیچھے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ اس طرف عمر ابن خطاب ہیں، اور انہیں یہ خبر نہیں تھی اس طرف خالد ابن ولید ہیں۔ دونوں شکار کے پیچھے ہیں، دونوں نے تیر چلایا اور یک بارگی سے وہ اس شکار میں پیوست ہوا، دونوں قریب پہنچے۔ اب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ شکار میرا ہے، خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ یہ شکار میرا ہے۔ اسی بات پہ دونوں کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑتے یہاں تک کہ خالد ابن ولید نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنا گھٹنا مارا اور فاروق اعظم کی پنڈلی توڑ دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑنے کے بعد جب لڑائی ختم ہو گئی، جب جھگڑا ختم ہوا تو واپس پلٹے، وہ اپنی راہ، انہوں نے اپنی راہ لی، واپس چل رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے دیکھتے کیا ہیں، سیدنا جناب فاروق اعظم کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ اتنا تیز ترار بندہ ہے، اتنا تیز اور اتنا فرتیلا آدمی ہے خالد ابن ولید، ابھی تو تیری اس نے ایک پنڈلی توڑی ہے، کہیں دوسری نہیں توڑ دی۔ اور خالد ابن ولید سوچتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کشتر اور پہلوان آدمی ہے، اس نے تجھے کچھ نہیں کہا تو یہ مت سوچ کہ میں نے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے، اس کی پنڈلی میں نے توڑ دی۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا تو سن 5 نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ نبوت کیے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے،
اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ الشیطان یفر من ذل عمر، وہ فاروق اعظم بازار میں جا رہے ہوتے، کبھی شیطان سامنے آتا تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا، وہ فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کے اکیلے فرما روا۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں کہا جا سکتا ہے جب صحابہ میں چلتے تھے تو شاید آپ کا قد تمام صحابہ سے بلند و بالا تھا۔